شہنشین پر جلوہ بار سادات اکرام، علماء اکرام، حفاظ اکرام، شعراء اسلام، سامعین اکرام، دوستو بزرگوں، نوجوان شفیق ساتھیوں اور اپنے اپنے مکانوں میں سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد۔ اعلی حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، محافظ سنیت، الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل عجم و عرب ارشاد فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ دل کی عمیق گہرائیوں سے تمام ارباب مجاز کی خدمت میں مبارکبادی کے گلدستے پیش ہیں، جنہوں نے اپنی محنتوں اور کاوشوں سے اس عظیم الشان جلسے شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا انعقاد عمل میں لایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا کریم جس نے جس طریقے سے حصہ لیا ہے، سب کو دارین کی رحمتیں برکتیں عطا فرما۔ آئیے گفت و شنید کا تاج محل کھڑا کرنے سے قبل دستور اہل سنت و جماعت کے عین مطابق ہم اور آپ سے مل کر آقا نامدار مدنی تاجدار جناب احمد مختار جگر گوشہ عبداللہ نور من نور اللہ آمنہ کے لاعل ارواحنا فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی
سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا نور الله عليك الصلاة والسلام۔ میں یہ مانتا ہوں کہ بارش رم جھم ہو رہی ہے، کسی قدر موسم میں سردی پیدا ہو چکی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایک ایسی محفل میں بیٹھیں جس محفل کو شہید اعظم سے نسبت حاصل ہے اور وہاں ہم خاموشی کا مظاہرہ کریں، یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں۔ تبھی تو کہا کہنے والوں نے، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، جینا ہے اس دور میں تو کوہرام مچا دو۔ ایک مرتبہ پورا مجمع بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی کی بارگاہوں میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا نور اللہ علیک الصلاۃ والسلام۔ بزرگوں اور دوستو، قرآن مجید فرقان حمید کہ جس آیت مبارکہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا مگر میرے قرابت داروں کی محبت۔ اس آیت کا اگر آپ شان نزول پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ صحابہ کرام نے رسول مکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم کہ ان اعلی خدمات کا اعتراف کیا اور اپنی جانب سے ان اعلی خدمات پر کچھ نذرانہ پیش کرنے کی خواہش کی، اور اسی کے ذریعے سے وہ کچھ سامان جوڑ کر تشت میں سجا کر تھال میں سجا کر، جس میں کچھ چاندی بھی ہے، ریشم بھی ہے، کچھ کھجور بھی ہیں، کچھ پیسے بھی ہیں، اس طرح کا سامان جوڑ کر تشت لے کر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ رب تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچو اور یہ پیغام سنا دو کہ اے مصطفیٰ، آپ اپنے غلاموں کو، اپنے جانثاروں کو، اپنے چاہنے والوں کو یہ بتا دو کہ آپ کے ذریعے سے ان کو جو کچھ ملا ہے اس پر میں دنیاوی کوئی نعمت نہیں چاہتا ہوں، اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو میرے اہل بیت سے محبت کر لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ الا المودۃ فی القربى، مگر میرے قرابت داروں کی محبت۔ سوال یہاں یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ اگر ہم غلامان محبت کرتے ہیں نبی سے یا آل نبی سے، تو یہاں پر نبی کا کیا فائدہ ہے، آل نبی کا کیا فائدہ ہے؟ نبی کا کیا فائدہ ہے، آل نبی کا کیا فائدہ ہے؟ تو حضرات اس بات کو اپنے دل کی تختی پر نقش کر لو
کہ ہم جب محبت کریں گے نبی اور آل نبی سے تو نہ نبی کا فائدہ ہے نہ آل نبی کا فائدہ ہے، فائدہ تو محبت کرنے والے کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جانتے ہیں حدیث پاک کا خلاصہ ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات، بہت اہم پیغام آپ کے گوش گزار میں کر رہا ہوں، اس کو قبول کیجئے اور صرف اس کو ذہن و فکر میں محفوظ نہ رکھیے بلکہ اس کو عملی جامہ پہنائیے۔ آج ینگسٹرز، نوجوان نسل، جب ہم جائزہ لیں، سروے کریں، پتہ لگائیں کہ ان ینگسٹرز کے دلوں میں، ان نوجوانوں کے دلوں میں کن کی محبت ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ فلاں لڑکی کی محبت ہے، دولت کی محبت ہے، شہرت کی محبت ہے، طاقت کی محبت ہے، حسن کی محبت ہے، جمال کی محبت ہے۔ حضرات محترم، پتہ چلتا ہے کہ ناچنے کودنے والے ہیرے ہیروئن کی محبت ہے، ریسلنگ لڑنے والے ریسلرز کی محبت ہے، کرکٹ کھیلنے والے کرکٹرز کی محبت ہے۔ بہرحال ایک دل میں کئی محبتیں اس نے آباد کر رکھی ہیں، اور جب ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ کیا یہ محبتیں اس کو دنیا میں کام آ رہی ہیں یا آخرت میں کام آ رہی ہیں، تو رزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ وہ محبت جس کی اس نے دنیا میں اپنے دل میں بھر لی ہے، نہ وہ دنیا میں کام آ رہی ہے نہ حشر میں کام آ رہی ہے، تو پھر ایسی محبت کا فائدہ کیا جو محبت نہ تم کو دنیا میں فائدہ پہنچائے نہ آخرت میں فائدہ پہنچائے۔ جس سے تم محبت کرتے ہو ان کو تو پتا بھی نہیں ہے کہ تم کون ہو، کیا کرتے ہو، کیا کھاتے ہو، کیا مجبوریاں ہیں، کیا تمہاری زندگی ہے، کہاں رہتے ہو، یہاں تک کہ تمہارا نام بھی ان کو نہیں پتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے جن کی محبت تم نے دل میں بھر رکھی ہے، لیکن آؤ اللہ والوں کا معاملہ دیکھو کہ جب تم آقا کی محبت دل میں بساؤ گے، جب تم رسول کے آل کی محبت دل میں بساؤ گے، جب تم غوث پاک کی محبت دل میں بساؤ گے، جب تم غریب نواز کی محبت دل میں بساؤ گے، تو وہاں پر انٹروڈکشن دینے کی، تعارف دینے کی، شجرہ اور نسب نامہ پیش کرنے کی حاجت پیش نہیں آئے گی۔ سامنے آؤ گے، وہ آگے سے کہیں گے یہ میرا غلام ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ان کو تو وہ جان جاتے ہیں، پہچان جاتے ہیں اور مدد غیبی عطا کرتے ہیں، یہاں بھی کام آتے ہیں وہاں بھی کام آتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ اپنے ذہن میں نقش کر لو یہ بات کہ محب اس کو نہیں کہتے جو صرف نعرہ لگا دے، محب اس کو نہیں کہتے جو ان کے نام کا تبرک و شیرنی کھا لے، محب اس کو نہیں کہتے جو ان کے نام کی پٹی پٹی سر پر باندھ لے یا کاندھے پر باندھ لے۔ حضرات محترم، محب اس کو کہتے ہیں جو ان کی پسند کو اپنی پسند بنا لے، ان کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنا لے۔ آج آپ دیکھیں کئی جھوٹے دعوے دار ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ حضرات کہتے ہیں مسواک کی کاڑی گھس کر کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم رسول اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں، ہم رسول کی حدیثوں پر عمل کرنے والے ہیں، ہم رسول کی سنتوں پر چلنے والے ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، اور جب ان کا بیک گراؤنڈ پتا کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے یہ لوگ تو ان کا ساتھ دے رہے ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں اعلانیہ طور پر کفریہ عبارتیں لکھ بھری ہیں۔ کوئی نبی کو مر کے مٹی میں مل گیا لکھ رہا ہے، کوئی نبی کو بڑا بھائی کہہ رہا ہے۔ دوستو،
ابھی تک وہ میٹر چل رہا ہے کہ ان بے ادبوں اور گستاخوں کو کوئی تمیز اور لحاظ نہیں کہ نبی کا مقام کتنا بلند و بالا ہے، نبی کا مرتبہ کتنا اعلیٰ ہے۔ ان بدتمیز لوگوں کو، ان بد اخلاق اور بدعقیدہ لوگوں کو اس کی تمیز نہیں ہے، اور دعویٰ کیا ہے؟ ہم محب ہیں، ہم سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، ہم رسول کی حدیثوں پر عمل کرنے والے ہیں، اور ان کا طریقہ کار اس طرح کا ہے کہ نبی کو کبھی بڑا بھائی بولے، نبی کو بھائی بتائیں، نبی کو گاؤں کا مکھیا بولے، نبی کو گاؤں کا چودھری بولے، ایک پوسٹ مین کی حیثیت دے دیں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، کیا یہ کوئی رتبہ ہوا؟ کیا یہ کوئی نبی کی عظمت بیان کرنا ہوا؟ نہیں نہیں، بلکہ یہ تو نبی کی شان و عظمت کو گھٹانے کا کام ہوا۔ ارے نادانو، تم جانتے کیا ہو نبی کا مقام کتنا بلند و بالا ہے، نبی کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے؟ ارے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت کو نازل فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ آیت سیدنا ابو بکر صدیق نے نہیں پڑھی؟ کیا یہ آیت عمر فاروق نے نہیں پڑھی؟ کیا یہ آیت عثمان غنی نے نہیں پڑھی؟ کیا یہ آیت حضرت علی شیر خدا نے نہیں پڑھی؟ کیا یہ آیت حضرت زبیر نے نہیں پڑھی؟ حضرت طلحہ نے نہیں پڑھی؟ حضرت ابو ہریرہ نے نہیں پڑھی؟ حضرت عباس نے نہیں پڑھی؟ 1,20,000 سارے صحابہ نے پڑھی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں تمام وہابیوں سے، تمام تبلیغیوں سے، تمام اہل خبیثوں سے کہ بتاؤ، ثابت کرو کہ کس صحابی نے رسول کو اپنی طرح کہا ہو، کس صحابی نے رسول کو اپنی طرح بتایا ہو؟ نہیں نہیں، وہ تو یہی کہتے تھے یہ ہمارے آقا ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، یہ ہمارے آقا ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ انہی کے عقیدوں کی ترجمانی میرے اعلیٰ حضرت نے اپنے الفاظ کی موتیوں میں پلو کر یوں پیش کیا ہے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے ہی ہے، اور ایمان یہ کہتا میری جان ہے یہ۔ محبت کرنے والوں کا انداز اور بولی ایسی ہوتی ہے، وہ تو ہمارے بڑے بھائی ہیں، معاذ اللہ، منہ اور مسور کی دال۔ کس حیثیت سے تو اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے؟ ارے نادان، ان کی غلامی میں کامیابی ہے، ان کی غلامی کا پٹا پہن لے، یہاں بھی کامیاب ہوگا، قبر میں بھی کامیاب ہوگا، حشر میں بھی کامیاب ہوگا۔ یہ ان کی غلامی میں ہی کامیابی ہے۔ حضرات محترم، نبی اور آل نبی کا مقام یہ کم علم لوگ کیا جانے، یہ بہکے ہوئے لوگ کیا جانے نبی اور آل نبی کا مقام کتنا بلند و بالا ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، دونوں عالم بچپن میں ہیں کہ حضرت امام حسین نے کہا تو میرا غلام ہے اور تیرا باپ بھی میرا غلام ہے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب کے شہزادے کو یہ بات بڑی لگی، مجھے غلام کہا تو کہا، لیکن میرے ابا کو بھی غلام کہا رکو ابھی میں تمہاری شکایت لگاتا ہوں۔ پہنچ گئے سیدھے اپنے والد کے بارگاہ میں، کہا بابا جان، حسین ابن علی نے مجھ سے یہ کہا کہ تو بھی میرا غلام ہے اور تیرا باپ بھی میرا غلام ہے۔ حضرت عمر اپنی جگہ پہ کھڑے ہو گئے، کہا کیا انہوں نے ایسا کہا ہے؟ کہا ہاں، میں خود اپنے کانوں سے سن کر آ رہا ہوں۔ ہاتھ پکڑے اپنے شہزادے کا اور سیدھے پہنچے امام حسین کی بارگاہ میں، کہا شہزادے، ابھی جو آپ نے میرے بیٹے سے کہا ہے کیا وہ سچ ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں ہاں، میں نے کہا کہ یہ بھی میرا غلام ہے، تم بھی میرے غلام ہو۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں شہزادے، بس اتنی سی بات کاغذ کے ٹکڑے پر لکھ کر دے دو، اسی کے ذریعے سے رب تعالیٰ کی بارگاہ
بارگاہ میں نجات پا جاؤں گا۔ یہ ہے اہل بیت اکرام کا مقام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت امام حسین گزر رہے ہیں تو آپ کے پیر میں مٹی لگی ہوئی ہے حضرات، تو فوراً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی، جن سے سب سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں انہی سے مروی ہیں، یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ شہزادے کو جب دیکھا آتے ہوئے اور یہ دیکھا کہ پیر میں مٹی لگی ہے تو آپ اپنے دامن سے اس کو جھڑانے لگے، اپنے دامن سے جھڑانے لگے تو سیدنا امام حسین 2 قدم پیچھے ہٹ کر کہتے ہیں چچا جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ یہ کہتے ہیں شہزادے مجھ کو یہ کرنے دو کہ دنیا کو اگر آپ کی عظمت پتہ چل جائے گی خدا کی قسم آپ کو زمین پر پیر رکھنے نہیں دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا اعلیٰ مقام ہے آپ کا کہ جو مقام جو مرتبہ میں جانتا ہوں اگر دنیا جان جائے آپ کی شان و عظمت تو دنیا والے آپ کو زمین پر پیر رکھنے نہیں دیں گے، اپنے کاندھوں پر اپنے شانوں پر لے کے چلیں گے۔ وہ آپ کی شان ہے، وہ آپ کا مقام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ ہے اہل بیت اکرام کی تعظیم جو صحابہ اکرام کر رہے ہیں۔ بتاؤ کیا ان وہابڑوں میں، ان جماعتیوں میں کوئی ایسی بات پائی جاتی ہے؟ ارے یہ تو ہما وقت اسی کوشش میں رہتے ہیں کہ کس طرح سے ان کی شانوں میں گستاخی کر دی جائے، کس طرح سے لوگوں کو ان کا جو ہے دشمن بنا دیا جائے، لوگوں کے ذہن و فکر میں ان کے خلاف زہر گھول دیا جائے، یہی تو ان کی کوششیں رہتی ہیں اور اسی کام پر وہ لگے رہتے ہیں۔ حضرات محترم ان سے کہہ دو اگر ایسے کوئی مل جائیں تو ان سے میرا پیغام پہنچا دو، تم کوئی نئے نہیں ہو، تم کوئی پہلے لوگ نہیں ہو، اس طرح کا کام کرنے والے جن کی نسلوں میں پیدا ہو کر آئے ہو، تمہارے بڑے بھی وہی کرتے آئے تھے، لیکن کیا ہوا؟ سنو میرے اعلیٰ حضرت پیغام دے رہے ہیں، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آگا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ مٹانے والے خود مٹ جائیں گے، گھٹانے والے خود گھٹ جائیں گے، نہ نبی کی شان گھٹ سکتی ہے نہ آل نبی کا مقام گھٹ سکتا ہے۔ حضرات محترم، یہ تو احسان فراموش لوگ ہیں۔ ارے جس امام عالی مقام نے دین اسلام کو بچانے کی خاطر، شریعت مصطفیٰ کی حفاظت کی خاطر اپنا سب کچھ گنوایا، اپنا سب کچھ لٹایا، ان کا احسان ماننے کے بجائے، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے بجائے تم انہی کی شان میں گستاخی کرنے چلے ہو، انہی کے خلاف بکواس بکتے ہو، کبھی کربلا کی جنگ کو سیاسی جنگ قرار دیتے ہو تو کبھی یہ کہنے کی کوشش کرتے ہو دبے الفاظ میں کہ یزید حق پر تھا، امام حسین ناحق تھے، امام حسین ناحق تھے۔ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ حضرات محترم، ایک بنیادی بات رکھ کر میں آگے بڑھنا چاہوں گا کہ آج یہ جتنے بھی معترض ہیں ان سب سے میں کہنا چاہتا ہوں غور سے سنو میری بات۔ جتنے بھی امام حسین سے بغض و عداوت رکھنے والے ہیں ان سب کو میں کہنا چاہتا ہوں غور سے سنو میرے جملے۔ حضرات، واقعے کربلا کو گزر کر 1377 سال ہو گئے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 1377 سال، 1377۔ حضرات، ان 1377 سالوں میں اسلام میں بڑی بڑی ہستیاں ظاہر ہوئیں، دنیا میں بڑی بڑی ہستیاں ظاہر ہوئیں جن کی ولایت، صلاحیت، علم کا لوہا پوری دنیا نے مان لیا، جن میں کوئی امام بخاری بن کے چمکا، کوئی امام مسلم بن کر چمکا،
کوئی امام ترمذی بن کر چمکا، کوئی امام ابو داؤد بن کر چمکا، کوئی امام ابن ماجہ بن کر چمکا، کوئی امام نسائی بن کر چمکا، کوئی امام اعظم بن کر چمکا، کوئی امام حنبل بن کر چمکا، کوئی امام شافعی بن کر چمکا، کوئی امام مالک بن کر چمکا، تو کوئی غوث اعظم بن کر چمکا، کوئی غریب نواز بن کر چمکا۔ حضرات محترم، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی ولایت، جن کی شخصیت ساری دنیا نے تسلیم کی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کی تصانیف و تقاریر موجود ہے، کیا کبھی انہوں نے یزید کی تائید میں بات کی ہے؟ کیا انہوں نے کبھی امام حسین کے تعلق سے کوئی نقطہ چینی کی ہے؟ کیا ثابت کر سکتے ہو؟ ارے تیری زندگی تمام ہو جائے گی لیکن تو ثابت نہیں کر پائے گا۔ اور جب ان کی تقاریروں، تصانیف کو، ان کی شخصیتوں کا جب تو مطالعہ کرے گا تو یہی نتیجہ تجھ کو حاصل ہوگا کہ وہ تو یہی کہہ رہے تھے، شاست حسین، بادشاہت حسین، دینت حسین، دی پناہت حسین، سردار دست نداد در دست یزید، حقا کے بنا لا الہت حسین۔ بزرگوں اور دوستو، اب آپ انصاف کے ساتھ بولو اور بتاؤ، ہمارے نزدیک یہ ہستیاں بہت معنی رکھتی ہیں، یہ ہستیاں بہت زیادہ معنی رکھتی ہیں۔ تو ایسے حضرات، ایسی ہستیوں کی بات مانو گے یا پھر ان کٹ ملاؤں کی بات مانو گے جو کوٹ پائنٹ ٹائی پہن کر انگلش جھاڑ رہے ہیں؟ ایسے ملاؤں کی کوئی حیثیت ہے ہمارے نزدیک؟ ارے جو خود کنورٹڈ ہے، جو خود کنورٹڈ ہے، وہ اسلام کا اسکالر کیا بنے گا؟ حضرات محترم، آج ایسے ہی زر خرید غلاموں کے ذریعے یزیدیت کو عام کیا جا رہا ہے، یزیدیت کو پھیلایا جا رہا ہے، لیکن وہ یہ بھول گئے ہیں کہ حسینی غلام ابھی زندہ ہیں۔ وہ یہ بھول گئے ہیں کہ ان کے نام لیوا، ان کی محبت پہ جینے مرنے والے ابھی باقی ہیں۔ جب جب یزیدیت اپنا سر اٹھائے گی، حسینیت اس سر کو کچلتے ہوئے آگے بڑھ جائے گی اور یہی پیغام دے گی، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ دوستو اور بزرگوں، اگر ایسے کوئی یزیدی چمچے یزید کی محبت میں تم سے یہ کہیں کہ ہمارے نزدیک یزید حق پر ہے، ہم اس کو صحیح جانتے مانتے ہیں، تو آپ اس سے بس اتنا کہو، بھائی بحث مباحثہ نہیں، دلیل مدلول نہیں، کتاب کتابچہ نہیں، بس وضو بناؤ، ہاتھ اٹھاؤ اور یہ دعا مانگو، اے اللہ میں یزید کو حق پر مانتا ہوں، تو قیامت کے دن میرا حشر تو یزید کے ساتھ فرما۔ جب وہ یہ دعا کر چکے تو تم ہاتھ اٹھاؤ اور دعا کرو کہ اے اللہ میں امام حسین کو حق پر مانتا ہوں، اے اللہ میں امام حسین کو حق پر مانتا ہوں، اے اللہ قیامت کے دن میرا حشر تو امام حسین کے ساتھ فرما دے۔ ان کو ان کی یزیدیت مبارک، ہم کو حسینیت مبارک۔ آپ جائزہ لو، 1377 سال گزر گئے، کہیں مسلمانوں میں یزید نامی کوئی ملا؟ یزید نامی کوئی ملا مسلمان؟ پوری دنیا میں گھوم لو گے تو یہی ملے گا، کوئی محمد حسین ہے، کوئی شیخ حسین ہے، کوئی غلام حسین ہے، کوئی فدا حسین ہے، کوئی عاشق حسین ہے۔ حضرات محترم، جہاں جاؤ گے حسین کے چاہنے والے، حسین کے ماننے والے، حسین کے نام پر اپنا سب کچھ اٹھانے والے مل جائیں گے۔ اب یہ کھڑے ہوئے ہیں کوٹ پینٹ پہن کے،
یزید کی تائید کرنے کے لیے۔ حضرات، یہ تائید جو کر رہے ہیں حقیقت میں اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، ایسی بھول تم نہ کرنا۔ اے نوجوانوں، صرف لچھے دار فراٹے دار انگلش کو دیکھ کر متاثر نہ ہو جانا۔ آج لوگ ہم سے کہتے ہیں مولانا اتنے بڑے اسکالر کے بارے میں آپ ایسی بات کہتے ہو۔ ارے کتنے جو ہے کافروں کو وہ کلمہ پڑھا رہے ہیں، آپ اچھے کام پہ روکنا، آپ اچھے کام کو روکنا پہ تلے ہوئے ہیں، روکنا چاہتے ہیں۔ حضرات محترم، یہی تو حقیقت لوگوں کے سامنے نہیں آ رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی انتظام کر دیا کہ اسی کے ارد گرد رہنے والے، اسی کے چیلے چپاٹے، اسی کی تنخواہ پر پلنے والے آج میڈیا کے سامنے یہ بیان دے رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ وہاں ہوتا ہے سب معاملہ پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے، معاملہ سارا کا سارا اسکرپٹڈ ہوتا ہے۔ جیسی اسکرپٹ لکھی جاتی ہے وہاں پر ویسے ڈائلاگ بولے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھیں آپ کہ حقیقت کھل رہی ہے، کون کس کو بدل رہا ہے، کون کیسے جو ہے بدلا جا رہا ہے، ساری حقیقتیں سامنے آ رہی ہیں۔ حضرات محترم، میں بس آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ یہ بغیر دلیل کے، بغیر ریفرنس کے بات نہیں کرتے، آپ ان کے خلاف ایسا کیوں کہتے ہو، تو ہم تمہارے سامنے یہی حقیقت لانا چاہتے ہیں پیارے، کہ جب دین اسلام کو ثابت کرنے کی بات ہوتی ہے، دین اسلام کو دوسرے مذاہب پر حق ثابت کرنا ہوتا ہے، تو ایسے موقعوں پر یہ لوگ دلیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ وہاں پر پیج نمبر بھی بولا جاتا ہے، لائن نمبر بھی بولا جاتا ہے، آتھر نیم بھی بولا جاتا ہے، پبلشر نیم بھی بولا جاتا ہے، لیکن جب بات عقیدے کی ہوتی ہے تو وہاں کوئی پیج نمبر نہیں، وہاں کوئی لائن نمبر نہیں، وہاں کوئی آتھر نیم نہیں، وہاں کوئی پبلشر نیم نہیں۔ پتا چلا کہ دین اسلام کو ثابت کرنے کے لیے تو سارے ریفرنس دیے جا رہے ہیں، لیکن عقیدے کے معاملے میں اپنے باپ کا راج چلا رہے ہیں۔ تو کہہ دو ان سے کہ یہ شریعت ہے، شریعت، کسی کے باپ کی طبیعت یہاں نہیں چلے گی، یہاں جو کچھ چلے گا شریعت مصطفیٰ کے حساب سے چلے گا۔ حضرات محترم، یہ نادان لوگ اپنے علم کا غلط استعمال کرتے ہوئے اپنی ذات سے لوگوں کو متاثر کرنا چاہتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر علم ہی آپ کے نزدیک حقانیت کی دلیل ہے تو پھر شیطان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر علم ہی آپ کے نزدیک حقانیت کی دلیل ہے تو بتاؤ شیطان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو معلم الملائکہ تھا۔ کیا تھا؟ فرشتوں کو پڑھانے والا، فرشتوں کا استاد بنایا گیا تھا۔ ایسی اعلی خدمت، ایسا اعلی پوسٹ، اللہ اکبر، کہ جھولے پر بیٹھا ہے، فرشتے جھولا جھلا رہے ہیں کہ جھولا جب پیچھے کو ہوتا تو پیچھے 70,000 ملائکہ کی لائن کھڑی ہوتی، تو پیچھے جب جھولا آتا تو ان کو پڑھا کر فارغ کر دیتا، اور آگے جب جھولا بڑھتا تو آگے 70,000 کی لائن پہلے سے کھڑی ہوتی تو ان کو پڑھا کر فارغ کر دیتا۔ اتنا علم، اللہ اکبر۔ اور جب بات آ گئی ہے تو اب ذرا اس کو میں تفصیل میں لے جاؤں۔ حضرات، یہ علم جو ہے اس کے پاس، کیا اس کا ذاتی ہے؟ کیا اس کا ذاتی ہے؟ نہیں۔ آپ کہو گے مولانا ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے۔ کون عطا کیا؟ آپ کہو گے اللہ نے عطا کیا۔ اچھا، تو مانتے ہو کہ اس کے پاس علم ہے، اقرار کرتے ہو، تسلیم کرتے ہو کہ شیطان کے پاس علم ہے اور اس کا اپنا نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے بات آگے لے جائیں اس کو تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔
شیطان زندہ ہے یا مر گیا؟ کہیں گے نہیں مولانا زندہ ہے۔ اپنی مرضی سے ہے؟ کہیں گے نہیں مولانا اللہ نے زندہ رکھا ہے، اللہ نے زندہ رکھا ہے۔ اچھا ٹھیک، شیطان کو اختیار ہے؟ کہیں گے مولانا اختیارات بولو، اختیارات بولو، جمع کا صیغہ لاؤ، ایک دو نہیں، انیک ہے، کئی سارے ہیں۔ تو وہ اختیار کیا اس کے ذاتی ہیں؟ نہیں مولانا، وہ بھی اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ اچھا، علم ہے، زندہ بھی ہے، اختیار بھی رکھتا ہے، اور یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کا اپنا کچھ بھی نہیں، کوئی پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہے، سب اللہ کی دی ہوئی ہے۔ حضرات، اب یہی 3 سوال جو شیطان کے تعلق سے کہے گئے، نبی کے تعلق سے ان وہابڑوں سے پوچھو۔ نبی زندہ نہیں، 1400 سال پہلے ختم، اب تو ہڈیاں بھی نہیں بچے ہوں گے۔ نبی کو علم نہیں تھا مولانا، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اختیار نہیں۔ ہمارے عالم لکھ دیے جس کا نام علی یا محمد ہے اس کو کسی چیز کا اختیار نہیں۔ نبی زندہ بھی نہیں، نبی کو علم بھی نہیں تھا، اور نبی کو کوئی اختیار بھی نہیں تھا۔ اچھا، کلمہ کس کا پڑھے؟ تو نبی کا پڑھے۔ تعریف شیطان کی کر رہے نا پھر؟ جو چیز نبی کے لیے ماننا چاہیے وہ شیطان کے لیے مان رہے۔ اب تم خود فیصلہ کرو، اللہ کی بارگاہ کا محبوب کون ہے اور مردود کون ہے؟ اللہ کی بارگاہ کا محبوب کون ہے اور مردود کون ہے؟ تو آپ کہو گے مولانا ہمارے آقا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ کے محبوب ہیں اور شیطان بارگاہ خدا کا مردود ہے، تو اب تو خود فیصلہ کر، ارے ناقص العقل، کہ جب اللہ نے اپنی بارگاہ کے مردود کو اتنا نوازا ہے تو محبوب کو کتنا نوازا ہوگا؟ تبھی تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ مردود کو مان رہے، محبوب کو نہیں مان رہے۔ واہ واہ واہ، تمہاری عقلوں پہ پتھر۔ وقت ہے سدھر جاؤ، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کر لو، لیکن اتنا آسان نہیں ہے۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اللہ جس کو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ انہوں نے خود آگے بڑھ کر گمراہی کو چن لیا ہے، ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ اب تم دیکھا دیکھی چلہ پھوکی کے معاملے میں آگے نہ بڑھ جاؤ، یہ جہنمیوں کا راستہ اختیار نہ کرو۔ بظاہر یہاں پر کتابیں ہیں، بظاہر مسواک کی کاڑیاں ہیں، بظاہر اٹھنگے پیجامے لمبے جھبے ہیں، بظاہر پیشانیوں پر شامی کباب جیسے دھبے ہیں، لیکن تم یہ سب دیکھ کر آگے نہ بڑھ جاؤ پیارے، کہ ظاہر کو دیکھ کر متاثر نہیں ہونا ہے۔ اسی لیے تو یہ پیغام سنایا گیا، نہ جا ظاہر پرستی پر، اگر کچھ عقل و دانش ہے کہ چمکتی ہر چیز سونا نہیں ہوا کرتی۔ یارے سونا سونا ہوتا ہو، پیتل پیتل ہوتا ہے، پیتل پر کتنا ہی سونے کا پانی چڑھا دو وہ چمک وقتیہ ہوتی ہے، پھر دھندلی پڑ جاتی ہے، لیکن سونا برسوں برسوں گزر جاتے ہیں چمک نہیں کھوتا ہے، برسوں برسوں گزر جاتے ہیں مگر چمک نہیں کھوتا ہے۔ حضرات محترم، تو اہل سنت و جماعت سونا ہے، سونا سونا ہے، سونا۔ اس اچھی جماعت کو چھوڑ کر کہاں بھاگ رہے ہو؟ اس اچھی جماعت کو فراموش کر کے کس طرف قدم بڑھا رہے ہو؟ اے مسلمانوں، آگے بڑھنے سے پہلے محاسبہ کرو، جائزہ لو، سروے کرو،
کہ کہاں بڑھ رہا ہے ہمارا قدم، کس دشا میں، کس ڈائریکشن میں ہم بڑھ رہے ہیں، اس بات کا جائزہ لو اور سنو، آگے بڑھنے کا نام کامیابی نہیں ہے۔ میں تو یوں کہوں گا کہ کامیابی آگے نہیں ہے، کامیابی 1400 سال پیچھے ہے، کامیابی 1400 سال پیچھے ہے۔ سرکار کے زمانے میں کامیابی ہے، سرکار کی سنت میں کامیابی ہے، سرکار کی محبت میں کامیابی ہے، سرکار کی سیرت میں کامیابی ہے۔ یہ اپناؤ، کامیابی کا راستہ اپناؤ گے، یہ اپناؤ، صراط مستقیم پر گامزن ہو جاؤ گے، یہ اپناؤ، جنت کی ڈگر پہ لگ جاؤ گے، اور اس راستے کو چھوڑ دو گے تو کوئی راستہ اس راستے کے علاوہ جنت کو نہیں، سیدھے جہنم کو جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، نبی اور آل نبی کی محبت اپنے سینے میں بساؤ، اور امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو عظیم قربانی پیش کی ہے، خدا کی قسم رہتی دنیا اس کی مثال نہیں پیش کرتی، نہیں پیش کر سکتی رہتی دنیا اس کی مثال۔ وہ عظیم قربانی آپ نے پیش کی ہے، بلکہ میں کہوں آپ کو کہ یہ ذبح عظیم کا اختتام ہے۔ ذبح عظیم کی ابتدا 10 ذی الحجہ کو ہوئی اور انتہا 10 محرم کو کربلا میں ہوئی۔ اے مسلمانوں، ان عظیم قربانیوں کو فراموش نہ کرو کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نگاہوں کے سامنے اپنے جوان بیٹوں کو کٹتا ہوا دیکھا ہے، اپنے جوان بھتیجوں کو کٹتا ہوا دیکھا ہے، اپنے نونہال بھانجوں کو کٹتا ہوا دیکھا ہے، اپنے بھائیوں کو کٹتا ہوا دیکھا ہے، اپنے عزیز و اقارب کو کٹتا ہوا دیکھا ہے۔ اللہ اللہ، کیا جانثار تھے وہ لوگ، کیا سچے عاشق تھے وہ لوگ، آئے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، کہ آپ حضرات نے یہ سنا ہوگا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ آپ کے ساتھ سفر میں 72 نفوس تھے۔ کتنے تھے؟ 72 نفوس تھے، 72 جانیں تھی آپ کے ساتھ۔ حضرات، جن میں آپ کے 9 عمر بھانجے حضرت سیدنا عون رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا محمد رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی عمر غالباً 9 سال 11 سال، اتنی چھوٹی عمر کے۔ خود حضرت امام حسین کے شیرخوار بیٹے حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے 3 شہزادے جنہوں نے اپنے والد کے نام پر تینوں کا نام رکھا اور پہچان کے لیے لگایا علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر۔ اور جو علی اوسط ہیں ان کو دنیا کہتی ہے امام سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی۔ حضرات، یہی وہ تنہا ذات ہے جو کربلا سے زندہ سلامت واپس آئی۔ صرف حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی کہ آپ جب کربلا پہنچے تو آپ کو شدت کا بخار چڑھ گیا، سخت علیل ہو گئے، ناتواں ہو گئے، نقاہت طاری ہو گئی، کمزوری آ گئی، بستر پر فراش ہو گئے، اور ایک ایک کر کے جب کنبے کے لوگ سارے شہید ہو گئے، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ لڑکھڑاتے ہوئے اپنے بستر سے اٹھتے ہیں اور اپنے والد سے کہتے ہیں، بابا جان اب مجھے بھیج دیجئے، جنگ میں اب مجھے بھیج دیجئے، مجھے جانے کی اجازت دیجئے۔ تو سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
کہ اے زین العابدین، تم کو زندہ رہنا ہے اور تم زندہ رہو گے، تم کو زندہ رہنا ہے اور تم زندہ رہو گے کہ تم سے ہی میری نسل پھیلنے والی ہے۔ اور وہی ہوا کہ ان ظالموں نے آپ کو قیدی بنایا لیکن شہید نہیں کیا۔ حضرات محترم، بہرحال نونہال بھانجے اون محمد رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کے بیٹے حضرت علی اکبر، بھتیجے حضرت امام قاسم، حضرات یہ وہ نفوس ہیں جن سے امام علی مقام بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، قریت جوان 21 سال کی عمر، صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ جب ہمیں رسول اللہ کی یاد ستاتی تو ہم علی اکبر کا چہرہ دیکھا کرتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ حضرت علی اکبر۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شیرخوار بیٹے حضرت علی اصغر بھی شہید ہو گئے، جن کی عمر صرف 6 مہینے کی تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 6 مہینے کی، اونلی 6 months۔ جانتے ہیں ان ظالموں نے کیسے شہید کیا ان کو؟ جب ایک ایک کر کے آپ کے ساتھی، آپ کے گھرانے کے لوگ جام شہادت پیتے گئے، دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی نگاہوں کے سامنے بے گور و کفن آپ کے اپنے عزیزوں کی لاشیں زمین پر پڑی ہیں۔ لیکن یہ بات میں بتانا چاہوں گا کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی امام حسین کے پائے استقلال میں ذرا برابر بھی جنبش نہیں آئی، ذرا برابر بھی آپ کے قدم نہیں لڑکھڑائے، بلکہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہو رہی ہے، مولا میں تیری رضا پر راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ ہائے ہائے حضرات، عورتوں کے خیمے سے رونے بلکنے کی آواز آئی۔ امام علی مقام نے جب پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو تو عورتوں نے کہا کہ علی اصغر کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ امام حسین جب عورتوں کے خیمے میں داخل ہوئے تو آپ کی شریک حیات سیدہ شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہا شہزادے کو اپنے گود میں اٹھا کر امام حسین کو دکھاتی اور کہتی ہیں، یہ دیکھیے 6 مہینے کا میرا لال کیا حالت ہو گئی ہے، مسلسل سفر، بھوک اور پیاس نے اس کے گلاب جیسے چہرے کو مرجھا دیا ہے، آنکھیں اندر دھس گئی ہیں، حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں، ہونٹ سوکھ کر ان پر پپڑی جم گئی ہے۔ اے امام حسین، میرے لیے نہیں، میرے کسی اولاد کے لیے نہیں، کسی اور گھر کے لوگوں کے لیے نہیں، اے امام حسین، آپ کو اللہ اس کے رسول کا واسطہ میرے اس ننھے شہزادے کے لیے ان یزیدیوں سے کچھ قطرے پانی مانگ لیجئے، کچھ قطرے پانی مانگ لیجئے۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین نے اپنے شہزادے کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اور چل دیے یزیدیوں کے نرغے میں، اور وہاں پہنچ کر اپنے شہزادے کو دکھاتا کہتے ہیں، اے یزیدیوں دیکھو، یہ میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے، اس کا نام علی اصغر ہے، میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جو کوئی تم میں سے اس کے حلق میں چند قطرے پانی ڈال دے گا، میں قیامت کے دن نانا جان کے ہاتھ سے
اس کو جام کوثر پلواؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا پیارا سودا تھا۔ لیکن ان ناپکار، نااہل، لالچی لوگوں کے ذہنوں میں صرف سکوں کی کھنک، عورتوں کا حسن بھر دیا گیا، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ کون ہے، کیا ہے، کیا کہہ رہے ہیں، کون سی ذات ہم سے مخاطب ہے، ان کو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ایک ناپکار حرملہ نامی یزیدی نے زہر میں بجھا ہوا تیر نشانہ لے کر چھوڑا، وہ تیر نکلا کمان سے، سنسناتا ہوا آیا، ہواؤں فضاؤں کو چیرتا ہوا، اور سیدھے حضرت علی اصغر کے حلقوم کو پھاڑتا ہوا پیچھے گردن سے نکلا اور امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ اللہ اکبر! امام حسین نے تیر کو کھینچ کر نکالا، حلق پھول کی طرح کھل گیا، بچے کے حلق سے خون کا فوارہ نکلا، بچے نے ہچکی لی اور وہیں پر دم توڑ دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر! کیا گزری ہوگی امام حسین کے اس مبارک سینے پر، اللہ اکبر، کہ جن کے ہاتھوں میں ان کے نونہال، ان کے شیرخوار بچے کو تیر مار کر شہید کر دیا گیا ہے، کہ جن کا گلا پھاڑ دیا گیا ہے، جن کا حلق تیر سے چھید دیا گیا ہے۔ کیا گزری ہوگی امام علی مقام پر۔ لیکن دوستو، قربان جاؤ ان کے استقلال و صبر پر، کہ جب بچے نے دم توڑ دیا تو لاش کو ہاتھ میں اٹھا کر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا میرے شہزادے کی شہادت کو قبول کر، مولا میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا، مولا اگر تیری رضا کے لیے اگر تو مجھ کو 100 علی اصغر دے گا تو ایک ایک کر کے سب کو تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں آپ کے ننھے شہزادے کی شہادت واقع ہو گئی، اور اتنی ہی دیر میں وہاں عورتوں کے خیمے میں بے چینی ہے۔ کیا ہوا، علی اصغر ابھی تک لوٹے کیوں نہیں؟ پانی مل گیا ہوگا، پانی پی لیا ہوگا، چین و سکون سے سو گیا ہوگا۔ حضرات، یہ خیالات کا سمندر ہے جو ذہن و فکر میں امڑ رہا ہے، حقیقت ابھی پتہ نہیں ہے کہ وہاں کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! اور ان کی جو ساتھ میں خادمہ تھی فضہ، وہ اس راستے پر جھانک جھانک کر دیکھ رہی ہیں جس راستے سے امام حسین علی اصغر کو لے کر گئے۔ حضرات، بہت دیر بعد امام حسین لوٹتے ہوئے نظر آئے تو فضہ نے یہ بات کو غور کیا کہ جب بچہ جا رہا تھا تو بھوک اور پیاس سے بے چین تھا، شاید ان ظالموں کو رحم آ گیا اور انہوں نے پانی پلا دیا کہ دیکھو کس طرح باپ کی گود میں سو کر آ رہا ہے، آرام سے نیند لے کر آ رہا ہے، کہ ہاتھ پیر نہیں ہل رہے ہیں، سو گیا ہوگا۔ دوستو اور بزرگوں، یہی خیال آ رہا ہے کہ جب امام علی مقام اپنے ننھے شہزادے کی اس جو ہے باڈی کو لے کر جب خیمے میں پہنچے اور حوالے کرتے ہوئے فرمایا، لو گیا تھا تمہارا شہزادہ پانی پینے کے لیے، اللہ نے جام شہادت پلا دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! دوستو اور بزرگوں، امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتوں کو تلقین کی، کہا کہ تمہاری آواز خیمے سے باہر نہیں آنی چاہیے، تمہارے رونے بلکنے کی آواز خیمے سے باہر نہیں آنی چاہیے۔ اللہ اکبر! غم کا موقع ہو یا خوشی کا موقع ہو، عورت کے لیے پردہ ضروری ہے، عورت کے لیے پردہ ضروری ہے، موقع چاہے کوئی ہو۔ لیکن آج ہماری خواتین اسلام بے پردہ ہونے کے موقع دیکھ رہی ہیں۔ یاد رکھو، عورت کی عزت جتنی پردے میں ہے، عزت پردے کے باہر نہیں ہو سکتی۔ یہ عزت عورت کو اللہ نے، رسول نے عطا فرمائی ہے پردے کے ذریعے سے۔ پردے کی پابند بنو اے خواتین اسلام، کہ جتنی پردے کی تم پابند بنو گی، یقیناً اللہ اس کے رسول کی رحمتیں تم پر جھوم کر برسیں۔
اور بے پردہ اگر نکلو گی تو لعنت برسے گی، لعنت۔ لعنتی نہ بنو، لعنت لینے والی نہ بنو، اللہ کی رحمت لینے والی بنو، اور وہ ملے گی پردے کی پابندی کے ذریعے۔ اور آج کل اللہ کی پناہ ایسے فیشنیبل برقعے مارکیٹ میں چل پڑے ہیں، ایک تو جسم کو چپکے ہوئے، اس پر طرح طرح کے نقش کاری، کہیں اسٹونز جڑے ہوئے، کہیں جھرکن لگا ہوا، کہیں بوٹا لگا ہوا، یہی معاملہ ہے۔ سنو، یہ بھی زینت کے اندر داخل ہے، اور مفتیان اکرام نے یہ فتویٰ دیا ہے جو عورت اس طرح کا برقع استعمال کرتی ہے اسے چاہیے کہ وہ زینت کے طور پر جو پہنی ہے وہ صرف اپنے شوہر کے لیے پہن سکتی ہے، اور جب اس برقعے کو پہن کر وہ باہر نکلے گی تو اس کے لیے لازم ہے کہ اس کے اوپر وہ سیدھا برقع پہنے، سیدھا برقع پہنے۔ سیدھا کا مطلب جس پر کوئی نقش کاری نہ ہو، بیل بوٹے نہ ہو، بالکل سیدھا، ایسا برقع ہو جو حقیقت میں برقع کہلائے، ایسا پردہ ہو جو حقیقت میں پردہ بن جائے۔ آج پردہ چھپانے کے لیے نہیں، دکھانے کے لیے ہو رہا ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ کی لعنت سے بچو اے خواتین اسلام، پردے کی پابند بنو۔ خدا کی قسم، جو تعلیمات اسلام نے دی ہے وہ تعلیمات کسی اور مذہب میں نہیں ملے گی۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، آج مسلمانوں پر الزام لگایا جاتا ہے کہ تم عورتوں پر ظلم کرتے ہو۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ حقیقت میں اسلام نے ہی بتایا ہے عورت کا مقام کتنا بلند ہے، ورنہ جو الزام لگا رہے ہیں خود ان کی تاریخ پڑھو گے تو تم کو گھن آ جائے گی، تمہاری نظریں جھک جائیں گی، اور تم یہ کہو گے ارے ایک ایسی قوم ہے جو عورت کی ذرا برابر عزت نہیں کرتی۔ الحمدللہ اسلام نے عورت کا مقام بلند و بالا کیا ہے۔ بہرحال ضمناً بات بیچ میں آئی، عرض کر دیا تو عرض یہ ہو رہا تھا کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تمہاری آواز رونے کی خیمے کے باہر بھی نہیں آنی چاہیے۔ اب کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ امام حسین مجبور تھے، امام حسین مجبور تھے۔ حضرات اچھی طرح سے سن لو اور سمجھ لو اور اپنے دل کی تختیوں پر یہ نقش کر لو، وہ مختار رسول کے مختار نواسے ہیں۔ ارے جن کے نانا نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، جن کے نانا نے ہاتھ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، ہزار صحابہ کو، جانوروں کو، برتنوں کو اپنے ہاتھ کے انگلیوں سے نکلنے والے پانی سے سیراب کر دیے، ان کا نواسا پانی کے لیے ترس رہا تھا، ان کا نواسا پانی کے لیے ترس رہا تھا۔ ارے نادان سن، امام حسین پانی کے لیے نہیں ترس رہے تھے، پانی امام حسین کے لیے ترس رہا تھا، پانی امام حسین کے لیے ترس رہا تھا کہ کب امام حسین اپنے ہونٹوں سے مجھے لگائے۔ حضرات محترم، ابھی بھی بات اگر ہضم نہیں ہوئی تو میں آؤ تم کو ذرا وضاحت کر دوں۔ بہت بعد میں انہی کی نسلوں میں ایک ایسی شخصیت پیدا ہوئی جنہیں دنیا خواجہ خواجگان کہتی ہے، جنہیں دنیا فخر ہندوستان کہتی ہے، جنہیں دنیا عطائے رسول کہتی ہے، جنہیں دنیا معین الدین چشتی کہتی ہے، جنہیں دنیا غریب نواز کہتی ہے۔ حضرات، جب حضور غریب نواز رسول کے حکم پر، رسول کی عطا اور معجزہ بن کر جب ہندوستان کی سرزمین پر آئے تو یہاں پتھورا رائے یعنی پرتھوی راج کی حکومت تھی، اس نے بھی یہی کیا جو یزیدیوں نے نہر فرات پر کیا کہ پتھورا رائے نے اپنے سپاہیوں سے پہرا لگوا دیا انا ساگر پر۔ کس پر؟ انا ساگر پر، کہ پہرا لگا دو سپاہیوں کا، کوئی
یہ لوگ آئے ہیں بابا لوگ، کوئی پانی نہیں پیے گا اس میں سے۔ حضور غریب نواز نے کیا کیا؟ اپنے مرید کو پیالہ دے کر بھیجا، کہا جا میرا پیالہ لے جا، اس کو انا ساگر میں ڈبونا اور اس سے کہنا کہ تجھ کو معین الدین بلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ! ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے مسلمانوں کہ سارا انا ساگر اس پیالے میں جمع ہو گیا، سارا انا ساگر اس پیالے میں جمع ہو گیا۔ اب مجھے بتاؤ، ان کی نسلوں میں بہت بعد میں پیدا ہوئے تو یہ کمال ہے، یہ کمال ہے، تو امام حسین کا کمال کیسا ہوا؟ امام حسین کا کمال کیسا ہوگا؟ خدا کی قسم، اگر امام حسین نہر فرات کو حکم دے دے تو نہر فرات آپ کے خیمے میں چلا آئے، جس جگہ میرے حسین ٹھوکر مار دے وہاں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں، لیکن میرے حسین وہاں کرامت دکھانے نہیں، اپنے صبر کا امتحان دینے گئے تھے۔ دوستوں اور بزرگوں، کوئی مجبور نہ سمجھے امام حسین۔ جانتے ہو کہ امام حسین کربلا کی دھرتی پر ہیں اور اچانک روپوش ہو گئے، اور جب لوٹے تو دیکھنے والوں کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ ایک آستین پورا بھیگا ہوا ہے اور پانی کے قطرے اس سے گر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! دوستوں اور بزرگوں، پوچھنے والوں نے پوچھا حضور آپ اچانک کہاں روپوش ہو گئے؟ تو فرمایا کہ میرے چاہنے والوں نے مجھے مدد کے لیے آواز دی، میرے چاہنے والوں نے مجھے آواز دی مدد کے لیے۔ اغیثنی وامددنی یا حسین کہا۔ میرے کچھ چاہنے والے دریا میں کشتی کا سفر کر رہے تھے کہ ان کی کشتی اچانک ڈوبنے لگی اور انہوں نے مدد کے لیے مجھے پکارا، تو میں ان کی مدد کے لیے وہاں پہنچا اور کشتی کو پار گھاٹ لگا کر واپس آ رہا ہوں، کشتی کو کنارے پر لگا کر واپس آ رہا ہوں، پتا چلا امام حسین پانی تک پہنچ گئے، یہاں تک کہ اس کشتی کو سنبھالنے کے لیے، اس کو سہارا دینے کے لیے میرے امام نے اپنے ایک ہاتھ کو پانی میں بھی ڈوبایا ہے لیکن ہونٹوں سے پانی کو نہیں لگایا ہے۔ حضرات کو پتا چلا کہ حسین پانی کے لیے نہیں تڑپ رہے تھے بلکہ پانی حسین کے لیے تڑپ رہا تھا۔ حضرات محترم، سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ شہادت پیش کی ہے کہ دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ان کا احسان عظیم ہے ہر ایک مسلمان پر، جو اب باقی ہے، جو جا چکا ہے، جو آنے والا ہے، قیامت تک کے مسلمانوں پر ان کا احسان عظیم ہے۔ سرکار نے فرمایا الحسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں۔ اللہ اکبر! حضرات اتنی محبت کہ ہر نانا کو اپنے نواسے پر محبت آتی ہے، ہر نانا اپنے نواسے کو چومتا ہے، لیکن دوستو سونگتا نہیں ہے، چومتا ہے سونگتا نہیں ہے۔ لیکن میرے آقا حسنین کریمین کو چومتے بھی تھے، سونگتے بھی تھے، اور فرماتے تھے یہ دونوں میرے جنتی پھول ہیں، یہ دونوں میرے جنتی پھول ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! حضرات محترم، دونوں کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام شبیر و شبر، جو ان کے بیٹوں کے نام ہیں شبیر و شبر، جو ان کے لیے خاص تھے، ٹھیک اسی طرح سرکار کے نواسوں کے لیے دو نام نکالے گئے، ایک نام تھا حسن اور دوسرا نام تھا حسین۔ لیجئے جس ہستی کا آپ بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہے تھے، وہ دنیا سنیت کی ابتری شخصیت ہمارے درمیان جلوہ بار ہو رہی ہیں۔ میں آپ تمامی
حاضرین سے یہ التماس کرتا ہوں کہ آپ حضرت کو آنے کے لیے راستہ فراہم کریں اور مصافحہ معانقہ کی کوشش نہ کریں. حضرت کو آرام سے اسٹیج تک آنے دیں. آپ اپنی جگہ سے نہ ہلیں, اپنی جگہ پر موجود رہیں, نظم و ضبط کو برقرار رکھیں. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا نور اللہ علیک الصلاۃ والسلام. تو حضرات, جس طرح سے حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام رکھے گئے شبیر و شبر, ٹھیک اسی طرح سرکار نے اپنے نواسوں کے نام رکھے حسن و حسین. اور ایسی محبت, اللہ اکبر, یہ دونوں شہزادے ابھی کمسینی کے عالم میں ہیں اور دونوں میں کشتی کا مقابلہ ہو رہا ہے, اور نبی اکرم علیہ السلام وہاں موجود ہیں اور سرکار کی لاڈلی شہزادی سیدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی وہاں پر موجود ہیں. جب دونوں شہزادے مقابلے کے لیے آگے بڑھے اور گتم گتھا ہوئے تو سرکار نے فرمایا حسن حسین کو پکڑ لو. تو تعجب کے ساتھ بی بی فاطمہ سرکار کی طرف دیکھتی ہیں اور عرض کرتی ہیں, یا رسول اللہ, آپ حسن سے کہہ رہے ہیں حسین کو پکڑ لو؟ تو کہا ہاں, ادھر سے جبرائیل کہہ رہے ہیں حسین کو حسن کو پکڑ لو. اس جانب حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود ہے جو امام حسین سے کہہ رہے ہیں کہ حسن کو پکڑ لو. اللہ اکبر. دوستوں اور بزرگوں, یہ مقام, یہ رتبہ, یہ اہل بیت اکرام کا ہے. ہم سب کی بھلائی, نجات, عافیت اسی میں ہے کہ ہم ان کی محبت میں جیے مرے. اور یہ میں نے بتا دیا, نعرے لگانے والے کو عاشق نہیں کہتے, ان کے نام کے تبرک کھا لینے والے کو عاشق نہیں کہتے, ان کے کردار کو زندہ کرنے والے کا نام عاشق ہے, ان کے طریقہ کار پر چلنے والے کا نام عاشق ہے, ان کے چھوڑے نقوش کو اپنے لیے مشعل راہ بنانے والے کا نام عاشق ہے. کہ آپ دیکھیں آج یہ جھوٹے دعوے دار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں محبت ہے اور اسی محبت میں ہم اپنے آپ کو زخمی کر رہے ہیں, خون کی ندیاں بہا رہے ہیں. امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حالت سجدہ میں جام شہادت نوش کیا ہے. آپ نے اپنے افراد خاندان کے شہید ہونے پر سینہ کو بھی نہیں کی, ماتھا نہیں پیٹا, ہائے ہائے اور باغلا نہیں مچایا, ہر وقت پر ہر نماز کو ادا کیا, حتیٰ کہ 72 زخم آئے آپ کے جسم اثر پر, گھوڑے سے گر پڑے آپ. دوستوں اور بزرگوں, وہ دن جمعے کا دن ہے, وقت جمعے کا وقت ہے. امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھے نماز پڑھنے دو, مجھے نماز پڑھنے دو. اور امام حسین وہیں پر رکعت باندھ کر کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دوستوں اور بزرگوں, اسی لیے شاعر کہتے ہیں نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں, نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. اور وہی نماز عشق امام علی مقام ادا کر رہے ہیں تلواروں کے سائے میں. سبحان اللہ. دوستوں اور بزرگوں, کیا امام علی مقام نے کوئی نماز جانے دی؟ کوئی نماز جانے نہیں دی. ہر نماز کو ان کے وقتوں پر ادا کیا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا عمل کیا ہے؟ من آنم کے من دانا. ہمارا جواب ہم جانتے ہیں. حضرات, خدا را عمل کے میدان میں آ گیا ہو, کردار علی مقام کو اپناؤ, تعلیمات امام علی مقام کو اپناؤ. جانتے ہو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 25 حج کیے, اور آپ کا یہ معمول تھا کہ ہر رات 1000 نفل نماز ادا کرتے تھے.
اللہ اکبر۔ فرض نماز ہی نہیں ہے تو نفل کہاں سے؟ مسلمانوں، دعویٰ ہے تو دلیل دینا ہوگا، محبت ہے تو اظہار کرنا ہوگا۔ پیارے، عمل کے میدان میں آ گیا سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یا ان کے کسی بھی ساتھی نے کوئی ایک وقت کی نماز کو بھی جانے نہیں دیا۔ پیٹ میں بھوک ہے، حلق میں پیاس ہے، اپنوں سے بچھڑنے کا غم ہے، بے وطنی ہے، حضرات بے سر و سامانی ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی ایک وقت کی نماز یا کوئی ایسا عمل جو شریعت کے خلاف ہو نہیں ہو رہا ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا قیامت کے دن ان ہستیوں کا سامنا نہیں ہوگا؟ کیا قیامت کے دن یہ ہستیوں سے ہمارا سامنا نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ اگر حضرت عباس علمبردار تم سے پوچھ لیں کہ اسی دین کو نقصان پہنچا کر آیا ہے جس دین کی حفاظت کے لیے میں نے اپنے بازو گنوائے، کیا جواب رہے گا؟ اگر علی اکبر تمہارا دامن پکڑے اور پوچھے کہ جس دین کی بقا کے لیے، جس شریعت کی حفاظت کے لیے میں دلہا نہ بن سکا، میرے ارمان میرے سینے میں رہ گئے، میں نے اپنی جوانی قربان کر دی، تو نے اسی دین کو نقصان پہنچایا، تو ہمارے پاس کیا جواب رہے گا؟ اگر علی اصغر کھڑے ہو کر پوچھ لیں کہ میں نے تو اپنے حلق پر تیر کھایا ہے، تو نے اس دین کا کیا کیا، تو کیا جواب رہے گا ہمارا؟ اے مسلمانوں، خدارا عمل کے میدان میں آؤ، کردار امام علی مقام کو اپناؤ، اور یاد رکھو کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تپتے ریگزاروں سے اپنی نانا کی امت کو یہی پیغام دیا ہے، حق پر رہو، حق کا ساتھ دو، حق کے لیے لڑو، حق کے لیے اگر سب کچھ گنوانا پڑتا ہے سب کچھ گنوا دو، لیکن باطل سے سمجھوتا نہ کرو، باطل سے سمجھوتا نہ کرو، نو کمپرمائز عقیدے کے معاملے میں، باطل سے کوئی کمپرمائز نہیں، چاہے ہمارے کاروبار میں لاس ہو، ہماری بریانی قربانی بند ہو جائے، کوئی مطلب نہیں، لیکن باطل سے سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ان تعلیمات پر آج عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، اور مولا کہنے سننے میں اگر کوئی غلطی واقع ہوئی ہو، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا لفظ جو قابل گرفت، قابل توبہ، قابل رجوع ہو، مولا ان سب کی گواہی میں مولا میں تیری بارگاہ میں توبہ و رجوع کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیۃ واتوب الیہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم۔